اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ مولانا العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما بعثت معلما وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور تجوید القرآن کورس کے 16 میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ حسب معمول ہم اپنے سبق کا آغاز تجوید کے سبق سے کریں گے۔ تجوید کے سبق میں آج ہمارا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے، وہ ہے وقف کرنے کا طریقہ۔ کلمہ، لفظ یا آیت کے آخر میں وقف کس طرح کیا جاتا ہے، کس طرح ٹھہرا جاتا ہے۔ آج ہم یہ والا بیان پڑھ رہے ہیں، وقف۔ تو وقف کا لغوی معنی ہوتا ہے ٹھہرنا یا رکنا، ٹھہرنا یا رکنا، وقف کرنا، سٹاپ کرنا۔ اصطلاحی معنی یہ ہے کلمہ، لفظ یا آیت کے آخر میں آواز اور سانس دونوں کو توڑ کر ٹھہرنا وقف کہلاتا ہے۔ پھر سے سنیے، وقف کا لغوی معنی ہے ٹھہرنا یا رکنا۔ کلمہ، لفظ یا آیت کے آخر میں آواز اور سانس دونوں کو توڑ کر ٹھہرنا وقف کہلاتا ہے۔ جیسے اگر میں کہوں الحمدللہ رب العالمین، تو میری آواز بھی رک گئی اور میں نے سانس کو بھی توڑ دیا۔ آواز بھی روکنی اور سانس کو توڑ دینا، یہ وقف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، وقف، آواز بھی روکی، سانس بھی روک دی۔ الرحمن الرحیم، آواز بھی روک دی، سانس بھی توڑ دیا، یہ ہے وقف۔ وقف کا لغوی معنی ہے ٹھہرنا یا رکنا۔ کلمہ، لفظ یا آیت کے آخر میں آواز اور سانس دونوں کو توڑ کر ٹھہرنا وقف کہلاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جی، وقف کا لغوی معنی کیا ہے؟ ٹھہرنا یا رکنا۔ معنی کیا ہے؟ ٹھہرنا یا رکنا۔ کلمہ یا لفظ کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں کو توڑ کر ٹھہرنا وقف کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آئے؟ کلمہ آیت کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں کو توڑ کر ٹھہرنا وقف کہلاتا ہے۔ کلمہ، لفظ یا آیت کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں کو توڑ کر ٹھہرنا وقف کہلاتا ہے۔ جی، کسے کہتے ہیں وقف؟ کلمہ، لفظ یا آیت کے آخری حروف پر آواز اور سانس دونوں کو توڑ کر ٹھہرنا وقف کہلاتا ہے۔ جی، 3 دفعہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد سنانا شروع کریں گے۔ کلمہ، لفظ یا آیت کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں کو توڑ کر ٹھہرنا وقف کہلاتا ہے۔ کلمہ، لفظ یا آیت کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں کو توڑ کر پڑھنا وقف کہلاتا ہے۔ لفظ، حرف یا لفظ یا آیت کے آخری حرف پر آواز اور آواز دونوں کو توڑ کر ٹھہرنا وقف کہلاتا ہے۔ ویری گڈ۔ جی، وقف معنی کیا ہے؟ ٹھہرنا یا رکنا۔ کلمہ، لفظ یا آیت کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں کو توڑ کر ٹھہرنا وقف کہلاتا ہے۔ اب دیکھیے جی، میں نے جیسے مثال دی الحمدللہ رب العالمین، آواز بھی توڑ دی، سانس بھی توڑ دیا، اس کو کہتے ہیں وقف۔ جی، ڈیفینیشن سنا دے، لغوی معنی کیا ہے اور ڈیفینیشن سنا دے۔ وقف کا معنی ہے ٹھہرنا، رکنا۔ کلمہ، لفظ یا آیت کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں کو توڑنا یا ٹھہرنا وقف کہلاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سانس اور آواز دونوں کو توڑنا ہے۔ جی، کوئی اور؟ جی،
وقف کا لغوی معنی ہے ٹھہرنا یا رکنا. کلمہ الفاظ یا آیت کے آخری حرف پر آواز اور سانس کو توڑ کر ٹھہرنا وقف کہلاتا ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین. اب دیکھیے دونوں صورتیں ہیں. اگر وقف مکمل تب ہوگا جب آواز بھی توڑ دی جائے اور سانس بھی لیا جائے. اگر سانس کو بھی توڑ دیا جائے، اگر ایسے کریں نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن، میں نے سانس نہیں لیا بس رکا ہوں، تو یہ وقف نہیں کیا. وقف کہتے ہیں کلمہ اپنی آواز اور سانس دونوں کو توڑنا. کلمہ لفظ یا آیت کے آخر میں اپنی آواز اور سانس دونوں کو توڑنا، یہ وقف کا صحیح طریقہ ہے. اگر اپنی آواز جاری رکھی، سانس توڑ دیا پھر بھی نہیں. اگر سانس نہیں توڑا لیکن اپنی آواز توڑ دی تو پھر بھی یہ وقف مکمل نہیں ہوتا. اچھا جی، اب دیکھیے وقف کرنے کا طریقہ. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو نا تھوڑا سا بڑا کر دوں تاکہ آپ کو نا زبر زیر پیش صحیح نظر آئے. جی ٹھیک ہے. اچھا جیسے یہ کچھ پوچھوں میں؟ جی فرمائیے. جیسے ہم وہ سورۃ بقرہ کے آخر میں پڑھتے ہیں نا وَعْفُوَنَّا، وہاں پہ وقفہ لکھا ہوتا ہے، پھر وَغْفِرْ لَنَا، وہاں پہ یہی چیز ہے وقف؟ اچھا جی، وہاں پہ اور چیز ہے، وہاں پہ دیکھتے ہیں، ابھی دیکھیں گے سارا انشاءاللہ، وہ دیکھتے ہیں، ابھی وہاں تک نہیں پہنچے. جی دیکھیے ذرا، دیکھیے جی اب وقف کرنے کا طریقہ کیا ہے. اگر کلمہ کے آخر میں زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، دو زیریں ہوں یا دو پیشیں ہوں، ان سب کو وقف کرتے وقت ساکن کر دیا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ دیکھیے اگر کلمہ کے آخر میں زبر ہو، جیسے العالمین آخر میں زبر ہے، العالمین. الرحیمی سے الرحیم، نستعین سے نستعین، حین سے حین، عظیم سے عظیم، مؤمن سے مؤمن. کیا کیا ہے کہ اگر آخر میں زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، دو زیریں ہوں یا دو پیشیں ہوں، تو ان سب کو ساکن کر دیا جاتا ہے. ان سب کے آخر میں جزم پڑھتے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ جی آسان ہے نا؟ بالکل. ہاں جی. آخر میں زبر آ جائے، زیر آ جائے یا پیش آ زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، دو زبر آ جائیں، دو زیر آ جائیں یا دو پیش آ جائیں، تو نہیں، دو اور دو زیر آ جائیں، دو پیش آ جائیں. دو زبر کی بات نہیں میں نے کی ابھی. دو زبر، زیر، دو پیش. دو پیش. ہاں، دو زیر آ جائیں، دو پیش آ جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ ساکن کر دیتے ہیں. ساکن کر کے جزم کر کے پڑھتے ہیں. بالکل آسان بات ہے نا. کیا ہے؟ زبر زیر پیش، دو زیر اور دو پیش. جی دو پیش، ٹھیک ہے جی. ان کو سب کو کیا کریں گے؟ ساکن کر دیتے ہیں. ساکن کر کے جزم لگائیں گے. ویری گڈ، جزم لگا دیتے ہیں. اس کے بعد آگے دیکھیے دوسری اور کچھ مثالیں. ایک منٹ میں ذرا سلائڈ چینج کروں. آپ کا یہ کوئی کسی بھائی نے پڑھا تھا اگر آخر میں دو زبر ہوں تو ان کو کھڑا زبر سے بدل، اگر آخر میں دو زبر ہوں تو ان کو کھڑا زبر سے بدل دیتے ہیں. جی سمجھ آ گئی بات کی؟ جی سمجھ آ گیا. آخر میں دو زبر ہو تو لمبا کر کے اس کو لمبا کرتے ہیں نا. سواء سے سواء، قرآن پاک میں ہے لیسو سواء، تو وہاں پہ پڑھیں گے لیسو سواء، تو سواء سے ہو جائے گا سواء. آپ نے پڑھا زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، دو زیریں دو پیش، تو ان سب کو ساکن کر دیا. ایک چیز بچی تھی، دو زبر. اگر دو زبر ہو آخر میں تو اس کو کھڑا زبر سے بدلتے ہیں. کھڑا زبر تھوڑا لمبا کرتے ہیں. ہاں، کھڑا زبر لمبا کرتے ہیں نا. جی. سواء سے سواء. کیا سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جی سمجھ. اچھا اب اس کے بعد دیکھیے اگر
آخر میں شد ہو، جس حرف پر وقف کیا جائے اس پر شد ہو تو اس کی حرکت ختم کرتے ہیں. جو ہم نے کہا نا اگر فرض کریں آخر میں پیش ہے اور شد ہے تو وقف کی صورت میں پیش ختم کرتے ہیں لیکن شد رہے گی اس پر. جیسے الحق، جی سر، قاف پر شد ہے، وقف کی صورت میں پیش تو ختم ہو گئی لیکن شد رہے گی. الحق سے الحق، حق، ٹھیک ہے. کلکلا ہوگا. حق ہاں، کلکلا ایک الگ بات ہے، کلکلا لیکن 2 دفعہ بھی پڑھنا اس کو ہے. حق 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے. اسی طرح ہننا سے، ہننا نون پر شد ہے، زبر ہے. ہن، نون مشدد پر ہننا کیا جاتا ہے، نون پر شد برقرار رہے گی لیکن زبر نہیں پڑھی جائے گی. ہن، سمجھ آ رہی بات کی یا مشکل ہے؟ یہ نہیں کوئی مشکل نہیں ہے، بس سمجھ یہ ساکن کرنا ضروری ہے. ساکن کہاں پہ؟ الحق سے اب حق کر رہے ہیں نا، پیش ختم کر رہے ہیں. بالکل پیش. تو اگر اسے اگلا ورڈ اس کے ساتھ ملا ہو پھر کیا کریں گے؟ اس طرح اگر آگے الحق آگے الباطل ہو تو ملا کے پڑھیں گے یا روک کے؟ نہیں، دیکھیں یہ ہے کہ جب آپ وقف کر رہے ہیں، یہاں پہ آگے کوئی طا کی علامت ہے، جیم کی علامت ہے، آیت ختم ہو رہی ہے تو آپ وقف کر رہے ہیں. اگر ملا کے پڑھ رہے ہیں پھر تو ایک الگ بات ہے نا. یہ ہے کہ ہم نے وقف کب جب کرنا ہے پھر کس طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جی، الحق سے الحق، ہن سے ہن. اس کے بعد ہے آخر میں اگر گول تا ہو تو اس تا کو ہا سے بدل دیتے ہیں. جیسے القاریعۃ ملقاریعہ، تو القاریعہ وقف کی صورت میں اس تا کو ختم کر کے اس پر ہا پڑھتے ہیں. القاریعہ ملقاریعہ. القاریہ جو آخر میں گول تا ہے اس کو کیا کرتے ہیں؟ ہا سے بدل دیتے ہیں. یہاں تک سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جی سمجھ گئے. جی بھائی. اچھا جی، اس کے بعد نا ایک اور سلائیڈ لیتے ہیں. یہ جی ایزی پیزی، سب سے ایزی. اگر آخر میں پہلے ہی جزم ہو تو اس کو اسی طرح رہنے دیتے ہیں. جیسے لم یلد ولم یولد، تو وہ یولد ہے اس کے آخر میں پہلے ہی سکون ہے تو اس کو ویسے ہی رہنے دیں گے، صرف سانس توڑ دیں گے. تہتدو سے تہتدو آخر میں سکون، فی آخر میں سکون ہے تو اس کو ایسے ہی رہنے دیں گے. اگر آخر میں پہلے ہی کھڑا زبر یا کھڑا زیر ہو تو اس کو بھی اسی طرح ہی رہنے دیتے ہیں. یا ہا الف ہا یا الف ہو آخر میں، الف مدہ ہو. یا یحیی یا فی ہا، ان سب کو اسی طرح ہی رہنے دیں. اچھا ایک منٹ، آخر میں جزم ہو اس کو بھی ویسے رہنے دینا ہے، اور آخر میں کھڑی زبر ہو زیر ہو تو اس کو بھی ویسے ہی رہنے دینا. ہاں، اور الف مدہ ہے جیسے فی ہا، اس کو ایسے ہی رہنے دیں. اور اگر مجھے بتائیے آخر میں ہے ازواجن، ازواجن 2 زبر، تو اس کو لمبا کریں گے کھڑی زبر کے ساتھ. ازواج، ٹھیک ہے جی. اچھا، ایک وہ میری ایک سلائڈ مس ہے اس میں، وہ ہے، ایک منٹ مجھے دیکھیے. سیل بھائی قاری حضرات اس پہ تو کئی دفعہ مد بھی کر جاتے ہیں آخر میں، وہ یہ ازواج 2 زبر ختم کر کے، ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ جب مد پڑھیں گے نا اس وقت آپ کو بتا دوں گا کہ وہ مد کیوں کی جاتی ہے جو آخر میں مد کی. اب دیکھیے جو آخر میں مد کی جاتی ہے نا، جیسے الحمدللہ رب العالمین، تو میں نے آپ کو بتایا تھا حروف مدہ یا نظائر حروف مدہ کے بعد سکون آ جائے تو مد پڑھتے ہیں. تو یہ سکون عارضی آیا، الحمدللہ رب العالمین.
تو اس لیے عالمین یہاں پر مد کر دیا. ایک سلائڈ مس ہے, وہ بھی دیکھیں. اچھا آپ تھوڑا ذرا اس کو نا ایک دفعہ سمجھیں, اس کی پریکٹس اپنے ذہن سے. یہ ایک بتائیے گا کہ کھڑا زبر کھڑی زیر اور وہ ہو تو کیا پڑھیں گے؟ ایک ہی پڑھیں گے اس کو تینوں کو؟ کھڑا زبر کھڑی زیر وہ اسی طرح ہی پڑھی جائے گی. الٹا پیش والا میں لے کے آتا ہوں, الٹا پیش والے میں لے کے آتا ہوں, وہ مس ہے اس میں. الٹا پیش. ہاں جی. کھڑا زبر اور کھڑا زیر ہم نے دیکھ لیا, الٹا پیش ابھی رہتا. جی آپ ذرا دیکھیے اس کو جو سامنے ہے نا, اس کی پریکٹس کیجیے. آخر میں زبر ہو, زیر ہو, پیش ہو. جی سارے دہراتے ہیں جو پڑھا ہے وہ اس میں وقفہ کا معنی ہے ٹھہرنا, رکنا. کلمہ لفظ یا آیت کے آخر میں حروف کے آواز اور سانس دونوں کو توڑ کر ٹھہرنا وقف کہلاتا ہے. اگر دو زیر دو پیش اور زبر زیر یا پیش ہو تو اس کو جزم دیتے ہیں, ساکن کر دیں گے یا ساکن کریں گے اور جزم لگائیں گے اس کے ساتھ. اور اگر دو زبر ہوں تو اس کو کھڑی زبر کے ساتھ کریں گے. اگر آخر میں شد ہو تو حرکت ختم کر دیں گے اور شد باقی رہے. شد باقی رہے گی, بالکل صحیح. اچھا زبر زیر پیش تینوں میں وہ ختم جزم ہوگا. بالکل. اس میں زبر ہو, زیر ہو, پیش ہو, دو زیر ہوں, دو پیش ہوں, سب کو ساکن کرنے کی ختم کرنا اور جزم لگا صرف دو. ہاں جی, دو زبر کو کھڑی زبر سے بدل دیں گے, کھڑی زبر کے ساتھ بدل دیں گے. اور اگر آخر میں شد ہو تو پھر حرکت ختم ہوگی لیکن شد باقی رہے گی. شد باقی رہے گی, بالکل صحیح بات ہے. اور اگر گول تا ہو تو ہا سے بدل دیں گے, ہا سے بدل دیں گے, وہ بھی صحیح ہے. اور آخر میں پہلے ہی جزم ہو تو اسے رہنے دیں. ویری گڈ, ویری گڈ, بالکل ماشاءاللہ, بہت زبردست. اچھا اور ایک قاعدہ رہ گیا تھا, وہ ہے یہ دیکھیں آخر میں یہ جب ضمائر آتے ہیں نا, ضمائر اور بالخصوص ہو اور ہی ضمیر, ان کا ضمائر کو لا, ربو, ربی, لا, یہ جو آخر میں ہم ضمائر پڑھ چکے ہیں نا, ہو, ہما, ہم, تو ہو جو ضمیر ہے نا اس کا تھوڑا سا الگ سے ہوتا ہے, اس کو دیکھنا ہے کہ لہو ہے تو لا, ربہو سے ربو, ربی ہی سے ربی. ٹھیک ہے, یہ جو ہو کا قاعدہ ہے نا یہ تھوڑا آپ کو الگ سے دیکھنا. اب ذرا شروع سے دیکھتے ہیں. شروع سے یہ ہے سب سے زیادہ جو استعمال ہوتا ہے. آخر میں زبر زیر پیش, دو زبر دو پیش دو زیر, سب کو کیا کریں گے؟ جزم دیتے ہیں, ساکن کر جزم دے دیں گے, ساکن کر دیں گے. دوسرا ہے اگر آخر میں دو زبر ہیں تو کھڑا زبر سے. اسی طرح دو زبر الف بھی ہو سکتا ہے تو اس کو دو زبر الف کی بجائے ایک زبر الف سے پڑھتے ہیں, یہ بھی ایک ہی چیز ہے. سوا ان سے سوا آ, اگر ازواجن سے جیم الف زبر, ازواجن سے ازواجا, تو وہ بھی ایک ہی بات ہے. کھڑا دو زبر ہو تو اس دو زبر الف ہو تو اس کو ایک زبر الف سے بدل دیں. اور اگر آخر میں شد ہو تو اس کو حرکت کو ختم کرتے ہیں, شد برقرار رہتی ہے. اور ایک آخر میں اگر پہلے ہی سکون ہو, یہ ذرا اس کو دیکھیے, یہ والی سلائڈ. آخر میں اگر پہلے ہی سکون ہو تو اس کو اسی طرح رہنے دینا ہے. کھڑی زیر ہو, کھڑا زبر ہو, اس کو اسی طرح رہنے دینا ہے. لیکن اس میں میں نے آپ کو لہو کا قاعدہ الگ سے بتایا ہے کہ اس کو ڈفرینٹ طرح سے تھوڑا پڑھتے ہیں. لا رب, اس کو ایسے پڑھتے ہیں. ایک یعنی وہ اگر لا پیش ختم کر کے ہا وہ آ جائے گی تو پھر ہا سکون سے اس کو جھٹکے سے ادا کریں گے. جی جی. تو باقی جو ہی آتا ہے جیسے وہ کھڑی زیر پڑھیں گے یا ختم کر دیں گے؟ ہاں, ربی ہی میں ربی, جو ہو ہما ہم ہے نا, ہو ہما ضمائر میں رب ہو,
اگر میں نے آپ کو یہ نہ پڑھایا ہوتا تو پھر میں نے آپ کو صرف ضمیر کا نہ بتایا ہوتا، میں نے آپ کو کہنا تھا یہ یاد کر لیں کہ ہا پر ہو پر اس طرح وقف کیا جاتا، کیونکہ اب آپ نے ضمیر پڑھی ہے نا، اس لیے میں آپ کو ہو کا بتا رہا ہوں۔ جنہوں نے نہیں پڑھی ہوتی نا ان کو میں پھر کہتا ہوں ایسے ہی اس کو یاد کرو کہ جب ہو آئے گا تو ربہ پڑھنا ہے، ربہ پڑھنا ہے، ربہ پڑھنا ہے۔ ٹھیک ٹھیک ہو گیا۔ تو اب آپ کو پتا چلا کہ وہ جو ضمیر ہے اس کو ضمیر کو ربہ اس کو ساکن کر دینا ہے، لیکن ہا کی آواز رہے گی۔ وہ کدھر گیا؟ یہ ہے ایک اور مثال ہے جس کا میں آپ سے کہہ رہا تھا، وہ بھی میں آپ کے لیے سامنے لگا دیتا ہوں۔ جو میں ازواجن والی کہہ رہا تھا، یہ وقف کرنے کا طریقہ آپ کا اچھا جی، آخری سلائیڈ تھی آپ یہ جی ازواجن، یہ مجھے وہ دو زبر نہیں مل رہی تھی میرے موبائل سے، میں نے ویسے ہی لکھ دیا ازواجن ہے نا، آخر میں جیم الف جیم پر دو زبر ہوتی ہے تو آگے نا وقف ہوتا ہے، تو ازواجن تو اس سے پڑھا جائے گا ازواجا۔ ٹھیک ہے جی۔ وقف کرنے کا طریقہ ہمارا مکمل ہو گیا کہ وقف کس طرح کرتے ہیں، اب رہ گئی ہیں علامات وقف۔ جی، وقف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آخری حرف کی حرکت کو ساکن کر کے، یا وہاں پہ آپ نے سانس بھی توڑنا ہے، آواز بھی توڑنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہم نے پہلی سلائیڈ میں پڑھا تھا، کلمہ کے آخری حرف پر۔ جی اب دیکھیے جی وقف کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ وقف کا معنی ٹھہرنا، رکنا، کلمہ، لفظ یا آیت کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں کو توڑ کر ٹھہرنا وقف کہلاتا ہے۔ اب انشاءاللہ جہاں پہ وقف آئے سبق میں وقف ہم کریں گے نا تو وہاں سے ہم دیکھ لیں گے، اور میں پھر آپ سے پوچھوں گا بھی کہ اگر اس لفظ پر وقف کریں گے تو کیا کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب اگر آیت کے دوران یا جہاں پر وقف کی علامت نہیں وہاں پر ہمارا سانس ٹوٹ جائے نا تو ایک دو کلمہ پیچھے سے لے کر پھر وقف کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھیں گے علامات وقف بھی، اور اس سے آگے کی چیزیں انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ آج ہم نے پڑھا ہے وقف کا بیان۔ وقف کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، رکنا، کلمہ، لفظ یا آیت کے آخر میں آواز اور سانس دونوں کو توڑ کر ٹھہرنا وقف کہلاتا ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، اگر آپ آواز کو نہ توڑیں یا آواز کو توڑ دیں، سانس کو نہ توڑیں تو پھر یہ وقف صحیح نہیں ہے، وقف کامل نہیں ہوا۔ وقف کرنے کا طریقہ ہم نے پڑھا، آخر میں زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، دو زیریں ہوں، دو پیشیں ہوں، ان تمام کو ساکن کر دیتے ہیں، جیسے العالمین سے العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحیمی تو الرحیمی سے الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، نون پر پیش، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وقف کر دیا۔ آگے ہے حین سے حین، عظیم سے عظیم، مؤمن سے مؤمن، تعلمون سے تعلمون، قریش لإیلاف قریش، ایلاف تو لإیلاف قریش، فیہ سے فیہ، خوف سے خوف۔ جی آگے جی ہم نے کہا اگر آخر میں جزم ہو تو اس کو ویسے ہی رہنے دیں گے، یولد، لم یلد ولم یولد، تہتدوا فی۔ اگر آخر میں کھڑا زبر، کھڑی زیر، یحیا، یحیی، اسی طرح ہی، فیہا اسی طرح رہنے دیں گے۔ پھر ہم نے پڑھا اگر آخر میں دو زبر ہوں تو ان کو کھڑا زبر سے بدل دیتے ہیں، سواء سے سواء، ازواجن سے ازواجا۔ اگر آخر میں شد والا کلمہ ہو تو اس کی حرکت ختم کرتے ہیں، شد برقرار رہتی ہے، جیسے الحق سے الحق، ہن سے ہن۔ پھر ہم نے ایک چیز پڑھی، اگر آخر میں گول تا ہو تو وقف کی صورت میں اسے ہا سے بدل دیتے ہیں، جیسے القارعہ، ما القارعہ، وما ادراک ما القارعہ، الحاقۃ ما الحاقہ، وما ادراک ما الحاقہ۔ جو آخر میں گول تا ہے اس کو ہا سے بدل دیتے ہیں۔ تجوید کا سبق ہمارے یہاں پہ ختم ہوا۔ گرامر کے سبق میں آج ہم پڑھ رہے ہیں
فعل مجہول کا بیان. فعل مجہول، تو فعل مجہول وہ فعل ہوتا ہے جس میں کام کرنے والے کا معلوم نہ ہو. ظاہر ہے کام کوئی بھی کیا جاتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی فاعل تو ضرور ہوگا، لیکن ہمیں جب جملے میں پتہ نہیں کام کس نے کیا ہے تو اس کو کہتے ہیں فعل مجہول. ضربا، اس نے ضرب لگائی. ضرب کس نے لگائی؟ اس نے. تو وہ جو اس ہے یہ فاعل ہے، لیکن کبھی ہمیں پتہ نہیں کس نے ضرب لگائی، کہ اس کو مارا گیا، اس کو پیٹا گیا، اس کو ضربیں لگائی گئیں. کس نے لگائی ہمیں نہیں پتا. تو جب اس کو پیٹا گیا یا اس کو ضرب لگائی گئی تو اس کو کہتے ہیں اس کو ضرب لگائی گئی. کس نے لگائی ہمیں نہیں پتا. اور جب نہیں معلوم، فعل معلوم نہ ہو، سوری، جس میں فاعل معلوم نہ ہو تو اس کو فعل مجہول کہتے ہیں. جس کا فاعل معلوم نہیں، کس نے مارا کس نے پیٹا یہ معلوم نہیں. تو ضربا، اس نے ضرب لگائی، اس کو ضرب لگائی گئی. دوریبا بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ فعل ماضی میں جو سب سے پہلا کلمہ ہے نا اس کو پیش دیتے ہیں، دوسرے کے نیچے زیر اور آخر کو زبر. اگر زبر اس پہلے ہی ہے اس کو ایسے ہی رہنے دے، اگر دوسرے کلمہ کے نیچے پہلے ہی زیر ہے تو ایسے ہی رہنے دے. دوریبا اگر پہلے پیش ہو تو اس کو ایسے رہنے دے، اگر نہیں تو پھر یہ وزن بنا دینا ہے. دوریبا، دارابا تھا تو داد کو ہم نے پیش دے دی، دوسرے کلمہ کے زیر دے دی اور آخر میں جو با ہے اس کو زبر دی. اگر ہو ناصرہ، ناصرہ اس نے مدد کی، تو ناصرہ سے فعل مجہول کیا بنائیں گے؟ ناصرہ. نصیرہ، نصیرہ، ویری گڈ. اگر ہو سامعہ تو فعل مجہول کیا ہوگا؟ سامیہ سے پہلے کلمہ پر پیش، دوسرے کے نیچے زیر، آخر پہ زبر. سامیہ، سامعہ سے سمیعہ، ہاں، سین پر پیش، میم کے نیچے زیر اور آخر میں زبر. مشکل بات ہے یہ کوئی؟ کیا کرنا ہے؟ جو پہلا کلمہ ہے اس کو پیش دینی ہے، دوسرے کو زیر اور تیسرے کو زبر. مجہول بنانے کا کیا؟ ایک بار پھر دہرائیں ذرا اس کو. دیکھیے دورابا ہے نا، دورابا تو دعات پر کیا ہے؟ زبر. زبر ہے تو دعات کو ہم نے پیش دینی ہے. دارابا کے بالکل نیچے دیکھیں، دو. را پر زبر ہے نا، اس کو زیر دینی. تیسرے کلمہ پر زبر ہے، اس کو زبر ہی دینی تھی، پہلے ہی زبر ہے تو ایسے ہی پھر چھوڑ دیا، زبر لگانے کی ضرورت نہیں. تو دارابا سے دوریبا. اب میں نے کہا کہ اگر ہو سامعہ تو پہلے پر زبر اسی طرح ہی رہنے دیں، دوسرے کے نیچے زیر، سوری پہلے پر زبر ہے تو اس کو پیش دینی ہے، سو. دوسرے کے نیچے زیر، سومی اب پہلے ہی زیر ہے، سومی اور آئین پر زبر، اس کو زبر دے دیں. سامعہ سے سومیعہ، مطلب یہ دوری با کا وزن بنا دینا ہے اپنے. سامعہ سومیعہ. سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ نہیں؟ جی سر. اب پہلا کلمہ اس کو کیا کریں گے؟ پیش دے دیں گے. جو دوسرا ہے اس کے نیچے زیر لگا، تیسرے کے زیر تیسرے پر زبر. اب مجھے بتائیں اگر ہو حاسیبہ، 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 حسیبہ، ویری گڈ، ویری گڈ. حاسیبہ سے حسیبہ، ویری گڈ. اور اگر ہو فعلا، فعل، فعل، کفر، کوفیرہ، کفر، مرد، کفر، موریدہ، نظر، نوزیرہ، فتح، فوتیہا، سلامہ. سلیمہ. ویری گڈ. اچھا جی، یہ ہے فعل ماضی سے فعل مجہول. اس کے بعد ہے فعل مضارع سے فعل مجہول. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، یہ جو سب سے پہلے ہے نا اس کو علامت مضارع کہتے ہیں، الف تا یا نون، یہ علامت مضارع ہیں. کس کس نے فعل مضارع کی گردان پڑھی تھی کل؟ وہ جا کے وہاں سے یوٹیوب سے دیکھی. میں نے پڑھی تھی آج. میں سمجھ آ گیا گیا تھا آج لیکن پوری.
ہاں جی سب پوری نہیں دیکھ سکے نہیں، میں نے پوری دیکھی 15 منٹ اور کچھ سیکنڈ کی تھی. تو وہاں پہ صحیح، وہاں پہ زیادہ کلیئر نظر آ رہا ہے نا، یہاں پہ اس اسکرین پہ اتنا کلیئر نظر نہیں آتا بھی. اور وہاں پہ یہ کہ 15 منٹ کی ہے، لیکن یہ کہ آپ آرام سے سمجھ سکتے ہیں اس کو 2-3 دفعہ سمجھے. میں نے آپ وہ اپنے دوسرے چینل سے نا یہاں پہ لگائی ہے. جب میں نے اوریجنل چینل پہ لگائی ہوئی ہے نا، تو وہاں پہ ظاہر ہے وہاں پہ نا جن لوگوں کے کسی کا ایگزام ہے تو اب ان کو نہیں آ رہی، یا کسی کا کوئی کلاس میں نہیں سمجھ آ رہی، وہ پھر ڈھونڈنے آتے ہیں یوٹیوب پہ کہ ہمیں اب کسی طریقے سے نا کہیں سے مل جائے ایزی. تو پھر جب وہ دیکھتے ہیں نا، اس کے نیچے سینکڑوں لوگوں کے کمنٹس ہیں کہ یہ فرسٹ ٹائم ہم نے اتنی ایزی گردان سیکھی ہے. تو اگر آپ اس کو جا کے دیکھیے آرام سے جب آپ کے پاس ٹائم ہے، بلیو کریں وہ بہت آسان طریقے سے ہے. اور یہ کہ وہ ہماری محنت کا نچوڑ ہے، اتنے آسان طریقے سے ہم نے وہ آپ تک کنوے کرنے کی کوشش کی ہے. تو آپ اس سے ضرور استفادہ کریں. اچھا جی، اس کے بعد ہے آگے فعل مضارع سے فعل مجہول کس طرح بنانا ہے. تو سب سے پہلے جو علامت مضارع ہے، اچھا جی وہاں سے آپ نے دیکھا علامت مضارع کون کون سی ہیں؟ الف، تا، یا نون. علامت مضارع ہیں جی بالکل. تو علامت مضارع ہیں الف، تا، یا، نون. شروع میں اب یہ جو یا ہے یہ علامت مضارع ہے. جب ہم نے فعل مضارع سے فعل مجہول بنانا ہے تو علامت مضارع جو سب سے شروع میں ہے اس کو ہم نے پیش دے دی، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلے کلمے کو اسی طرح ہی رہنے دیا، ضاد ہے اس کو اسی طرح رہنے دیا. تیسرے کلمہ پر ہم نے پیش لگا دی، زبر لگا دی، اور آخر کو پیش دی. یدربو سے ید رابو، آخر سے پہلے زبر، شروع میں پیش اور آخر سے پہلے زبر. یہ اس کی مین پہچان ہے. شروع میں پیش ہے اور آخر سے پہلے زبر. اس میں کیا فعل ماضی میں کیا ہے؟ شروع میں پیش، آخر سے پہلے زیر. فعل مضارع میں شروع میں پیش، آخر سے پہلے زبر. وہاں پہ یہاں پہ ہے ید رابو، ید ریبو سے ید رابو، شروع میں پیش اور آخر سے پہلے کیا کیا ہے؟ زبر لے کے آئے، ید رابو. ٹھیک ہے. اس کو فعل مضارع سے مجہول بنانے کے لیے یا کے اوپر پیش لگا دیں گے اور را کو زبر کر دیں گے، زبر لگا دیں گے. دوسرا کلمہ ضاد ویسے ہی رہنے دیا، آخر سے پہلے جو را ہے نا، آخر ہے با سے پہلے زبر دی. شروع میں پیش، آخر سے پہلے زبر، یعنی با سے پہلے زبر. یدربو سے یدربو. ٹھیک ہے. اچھا اگر ہو ین سورو کیا کریں؟ ینصرو. سب سے پہلے شروع کو نہیں، پیش. ینصرو، ینصرو. آخر سے پہلے زبر، آخر سے پہلے زبر جی. اس کے بعد ہے یسمعو، یسمعو، یسمعو. یسمع. جی آگے مجھے بتا دیں فتح یفتح، یفتح سے یفتح، یفتحو سے یفتحو. یفتح سے یفتح. ویری گڈ. اچھا اب مجھے آپ بتائیے یکفرو سے یکفرو، یکفارو. ویری گڈ. یکفرو. شروع میں پیش، آخر سے پہلے زبر. اب دیکھیے جی ذرا سامنے ایک اور مثال دیکھیے. فعل ماضی، یہ اکرمنا یہ فعل ماضی ہے. ابھی میں اگر آپ لوگوں کا انٹرسٹ ہوگا تو میں آپ کو ابواب پڑھا دوں گا، سمجھا دوں گا. اگر آپ لوگوں کا نہیں انٹرسٹ تو پھر وہ ظاہر ہے میں اس طرف نہیں جاؤں گا، کیونکہ 70% فعل جو ثلاثی مجرد کے ابواب ہیں، 30% دوسرے ابواب ہیں. تو پھر میرا اگر آپ کا انٹرسٹ اس میں دیکھوں کہ نہیں، اگر ہوگا تو میں آپ کو ابواب پڑھا دوں گا، سمجھا دوں گا کہ یہ عربی کے ابواب ہیں، 40 ابواب ہیں. تو جس کو اگر آپ پھر آگے پڑھنا چاہیں، اگر خود سے سیکھنا چاہیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یار یہ بہت مشکل ہو رہا ہے یا ٹو مچ ہے، تو پھر آپ کا اگر انٹرسٹ نہیں تو میں اس کو نہیں کرواؤں گا. ویسے میں نے 21 روزہ پہلے پروگرام میں کروائے ہوئے ہیں ابواب،
تو کروا دیں. وہ تھا، وہ چونکہ یوٹیوب پہ تھا تو وہاں پہ میں نے کروا دیے تھے. ابھی آپ یہاں پہ اگر آپ کا انٹرسٹ ہوگا تو میں آپ کو اس کا تعارف کروا دوں گا. وہ 40 ابواب ہیں آپ کو تو اکرامہ میرے بھائیوں بہنوں یہ فعل ماضی ہے، ہمیں ابواب سے بھی پتہ چل جاتا ہے. تو اکرامہ فعل ماضی ہے، اس کو اگر ہم نے مجہول بنانا ہے تو کیا کریں گے؟ شروع میں پیش آخر سے پہلے زیر، شروع میں پیش آخر سے پہلے زیر. جیسے دوری بات ہے نا، تو اکریمہ، اکرامہ سے اکریمہ، شروع میں پیش آخر سے پہلے زیر. سمجھ آ گئی بات؟ یہ فعل مجہول کا بتا رہے ہیں. ہاں جی، فعل مجہول. اکرامہ فعل ماضی ہے، اس کا مجہول بنایا ہے شروع میں پیش آخر سے پہلے زیر. جیسے دوری با میں نا شروع میں پیش لگائی آخر سے پہلے زیر، اکرامہ سے اکریمہ. اسی طرح انزالہ ہے، انزالہ، انزلہ، ان زیلہ، زیلا، ان زیلا، شروع میں پیش آخر سے پہلے زیر. دوری با میں بھی ہم نے یہ کیا، شروع میں پیش آخر سے پہلے زیر. تو آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں، میں نے خود یہی کیا ہوا ہے. فعل مجہول کے لیے نا میں نے اس کے وزن یاد کیے ہوئے ہیں. کیا کہ دوری با، دارابا سے دوری با، انزالہ سے انزیلا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ مجھے جب بھی دیکھنا ہو نا فعل مجہول، تو ویسے پھر آہستہ آہستہ بندے کو خود بھی پتہ چل جاتا ہے، لیکن اگر مجھے کہیں پہ بھی کنفیوژن ہو نا تو پھر میں ان اوزان کو دیکھتا ہوں جو میں نے یاد کیے ہوئے ہیں. دوری با ہوگا کہ شروع پیش آخر سے پہلے زیر، تو یہ فعل مجہول ہے. انزلہ انزلہ، صرفہ صرفہ. اب یہ جو ایک اور مثال آپ کو اب دینے لگا ہوں. ہم نے فعل مضارع میں یہ پڑھا ہے کہ شروع میں پیش لگاتے ہیں اور آخر سے پہلے زبر لگاتے ہیں. جی جیسے یہ دیکھیں، شروع میں پیش یدربو اور آخر سے پہلے پیش لگاتے ہیں. اب مجھے بتائیں یولیدو یہ فعل مضارع ہے، تو شروع میں پیش لگا دیں اور آخر سے پہلے یولد، آخر سے پہلے زبر. اب آپ کو پتا چلا لم یلد، آخر سے پہلے زبر نا، یولیدو سے یولد، یدربو سے یدربو. یہ دیکھیں یدربو سے یدربو ہے نا، جی جی سمجھ گئے. اور یولیدو سے یولدو ہے. اب آپ کو سمجھ آ گئی. لم یلد ولم یولد، لم یولد، نہ اس کی اولاد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ اس سے کوئی پیدا کیا. ہاں تو یہ ہو گیا، اس لیے یہ فعل مجہول ہے. یولد. اچھا جی، ہے قرآن پاک میں الذین یؤمنون بما انزل، انزل فعل ماضی، انزل مجہول، انزل شروع میں پیش آخر سے پہلے زیر، انزل مجہول. مجہول. جی ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے. آپ لوگوں کو جتنی سمجھ آ گئی ٹھیک ہے، جو رہ گیا نا وہ آپ کے نصیب. منٹ میں وہ آیت شیئر کر دوں، میں سلائیڈ لگا لوں آیت والی. آیت ہم نے آج کون سی پڑھی ہے؟ آج ہم آیت پڑھتے ہیں مرزیوں کی پسندیدہ آیت. یا بنی آدم بھی پڑھنی ہے، بالکل بالکل، وہ کل انشاءاللہ پڑھیں گے. آج ہم دوسری پڑھتے ہیں. یہ آج اعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم، اللہ الرحمن الرحیم، بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیے یہ کوئی میں ایسا نہیں کر رہا کہ کوئی آسان آیات قرآن پاک سے لے کے آ رہا ہوں. جو آیات ہم روزمرہ میں استعمال کر رہے ہیں نا وہی آیات ہیں. تو بس آپ اگر دیکھیے موسٹلی ان میں سے وہ چیزیں ہوں گی جو آپ نے پڑھ لی ہوں، بس آپ اب پریکٹس کرنی ہے. آپ نے کتنی پریکٹس کرنی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا جی، واو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور اس کے بعد کلمہ ہے من. آخر میں پریکٹس آج کریں گے. من، یہ ہم نے من موصولہ ہوتا ہے. میں کلمات ترجمہ، علامات ترجمہ میں نے اس کو مینشن کیا ہوا ہے. انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے.
من کا ترجمہ ہے، یہ من بھی موصولہ ہے، جیسے اللہ دینا موصولہ ہے نا، اللہ دی اسماء موصولہ، من بھی موصولہ ہے، ترجمہ کرتے ہیں جو اسماء موصولہ ہم نے پڑھے تھے نا، من جی کا ہاں من کا ترجمہ جو بھی ہوتا ہے اور من کا ترجمہ کون بھی ہوتا ہے۔ اسماء استفہام میں ہم نے پڑھا تھا من انت، تو کون ہے، تو من کا ترجمہ کون بھی ہے اور من کا ترجمہ جو بھی ہے۔ انشاءاللہ علامات کلمات ترجمہ ہم کل پرسوں سے پھر باقاعدہ وہی پڑھا کریں گے۔ تو ترجمہ جو اور جو، یوتیعی، مجھے شروع میں یا ہے، آپ بتا سکتے ہیں یہ فعل کون سا ہے؟ فعل مضارع۔ ویری گڈ، فعل مضارع ہے۔ اللہ جو اطاعت کرے، اچھا فعل کے بعد نا آگے جو اسم آئے نا، اب آپ نے ذرا ایک چیز کو تھوڑی سی ٹیکنیکل چیز ہے لیکن بہت زبردست چیز ہے، اگر اس کے بعد جو اسم آئے اس پر زبر ہو تو اس کو مجہور کر کے پڑھنا ہے۔ نہیں سنیے دھیان سے سنیے، اس کو مفعول بناتے ہیں، اگر اس پر پیش ہو تو اس کو فاعل بناتے ہیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ میں آپ کو ایک اور مثال دے دوں گا۔ اگر زبر آئے تو اس کو مفعول بناتے ہیں، اگر پیش آئے تو اس کو فاعل بناتے ہیں۔ ہاں جی ذرا مثال دو۔ ہاں مثال دیتا ہوں۔ اگر زبر آئے فعل کے بعد، اگر زبر آئے گی تو اس کو مفعول، اگر پیش آئے گی تو اس کو فاعل۔ اب ذرا سنیے، آپ نے کہا مثال ختم اللہ، ختم فعل کے بعد ہے اللہ، تو اب بتائیے جو اللہ ہے اس پر پیش ہے، فاعل بنائیں کہ مفعول بنائیں؟ مفعول۔ فاعل۔ ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی، آگے سمجھ؟ یوتی اللہ، لفظ اللہ پر زبر، جو اطاعت کرے اللہ کی، اب اطاعت اللہ نہیں کر رہا، وہاں پہ مہر اللہ نے لگائی ہے، اب یہاں پر اللہ کی اطاعت کی جا رہی ہے۔ آ گیا سمجھ؟ اوکے جی کیا میں نے کہا کہ اگر فعل کے بعد جو اسم آ رہا ہے اس پر پیش ہو تو اس کو کیا کریں گے؟ فاعل بنائیں گے، فاعل بنا دیں گے، اور اگر زبر آئے تو مفعول بنائیں گے، مفعول بنا دیں گے۔ مشکل بات تو نہیں نا؟ نہیں آپ سمجھ آئیے، صحیح ہے اب سمجھ آئے۔ اور جو یوتی اللہ، اور جو اطاعت کرے اللہ، اللہ کی، والرسول، اور رسول کی، ہے نا؟ جی کیوں مفعول کیوں بنا رہے ہیں ہم؟ کیوں ان دونوں پر زبر ہے۔ ویری بہت انٹیلیجنٹ ہے بھیا۔ اچھا جی، فا کا ترجمہ پس اولئک کون سے اسماء میں ہے؟ وہ واحد مذکر اسماء پہلے بتانا ہے آپ، کون سے اسماء؟ اسماء اشارہ میں ہے جی، اشارہ۔ ذالک ذالک اولئک، تلک تانک اولئک، ھذا ھذان ھؤلاء، ھذہ ھاتان ھؤلاء۔ اس کے بعد ہے کلمہ ہے مع، ترجمہ ہوتا ہے ساتھ۔ مع کا ترجمہ کیا ہے؟ ہاں ساتھ۔ علامات ترجمہ کلمات ترجمہ میں ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں اس کو۔ مع کا ترجمہ کیا ہے؟ ساتھ۔ اس کے بعد اللہ دینا کون سے اسماء میں ہے؟ وہ جو اسماء موصولہ۔ ویری گڈ۔ آگے جو فعل ہے نا انعما، انعما یہ فعل ماضی ہے، آپ یاد رکھیں، میں نے آپ کو جیسے ابھی ہم نے آج پڑھا نا اکرما، انزلا سے انزلا، تو انعما فعل ماضی ہے بھائی۔ یہ اس کے شروع میں الف آ رہا ہے جس سے ہمیں یہ دھوکہ ہو سکتا ہے کہ یہ شاید فعل مضارع ہو،
کیونکہ فعل مضارع کے شروع میں الف تا یا نون آتا ہے. لیکن یہ جو الف ہے نا یہ اصلی ہے. انعام کے شروع میں جو الف آتا ہے نا انعام، تو یہ وہ اصلی الف ہے، یہ فعل مضارع والا نہیں ہے، یہ فعل ماضی کا ہے. میں نے جیسے کہا نا یہ ہمیں ایک باب سے ہی پتہ چل سکتا ہے کہ ثلاثی کے باب ہیں، ثلاثی مزید فی کے، تو یہ مزید فی کا باب ہے. آپ اتنی بات یاد رکھیں، انعم اس باب کا استعمال بہت زیادہ ہے قرآن پاک میں، جو الف سے شروع ہوتے ہیں نا، الف سے شروع ہوتا ہے. انعم، انزل، انصر، اکرم، تو انعموا، انعمت، انعمتا، انعمنا، انعمت، صراط الذین انعمت، تو نے انعام کیا. ٹھیک ہے، تو انعم فعل ماضی ہے. انعم اللہ، اب بتائیے ذرا، انعم فعل کے بعد ہے اللہ، اللہ پر پیش، ابھی فاعل بنائیں. اب انعام اللہ کو کیا کہ اللہ نے کیا؟ اللہ نے کیا. ویری گڈ. اوپر وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اطاعت اللہ نے یا اللہ کی؟ اللہ کی. مفعول بنایا، کیوں؟ کیوں اس پر زبر ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو اطاعت کرے اللہ کی، والرسول، اور رسول کی، فَأُولَئِكَ، پس وہی، مع ساتھ ہیں، الذین ان لوگوں کے، انعم اللہ، اللہ نے انعام کیا. اللہ نے ماضی میں جن پر انعام، انعم فعل ماضی ہے. اللہ کا ترجمہ پر، حروف جارہ، ہم یا ہم ایک ہی بات ہے، ہو، ہما، ہم. تو یہ کون سے ضمائر ہیں؟ ضمائر متصلہ. من کا ترجمہ ہے سے، آپ پڑھ چکے ہیں من، حروف جارہ میں. النبیین، النبیین سے، واو اور. الصدیقین، صدیقین سے. والشہداء، اور شہداء سے. والصالحین، اور صالحین سے. اور جو اطاعت کرے اللہ کی اور رسول کی، وہی لوگ ہیں، مع الذین، جن کو ساتھ دیا جائے گا ان لوگوں کا جو انعم اللہ، جن پر جو انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، اور صالحین میں سے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہی لوگ ہیں جن کو ساتھ ملے گا ان لوگوں کا جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جی. اچھا جی، اب دیکھیں کسی بھی لفظ کا جب ترجمہ کیا جاتا ہے نا، کسی بھی لفظ کا جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس کا ترجمہ وہی کیا جاتا ہے جو اس کا حقیقی ترجمہ ہو، جو اس کا اصلی ترجمہ ہو. پہلے اس کا وہ ترجمہ کرنا. اگر اس کا کوئی اور ترجمہ کرنا ہو نا تو اس کے لیے پھر کوئی وجہ ہوتی ہے، پھر ہم اس کا کوئی اور ترجمہ کرتے ہیں. وجہ کے بغیر اس کا کوئی دوسرے ترجمے کی طرف نہیں جاتے. کبھی کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا جو ترجمہ کر رہے ہیں نا وہ وہاں پر صحیح مکمل بیٹھ نہیں رہا، تو پھر آپ کو ترجمہ تھوڑا چینج کرنا پڑتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، وہ اس لفظ کا ترجمہ تھوڑا دوسرے ترجمے، ماء کا ترجمہ ہے ساتھ. اگر آپ نے ماء کا ترجمہ کوئی اور کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی وجہ ہونی چاہیے. بغیر وجہ کے ہم ماء کا ترجمہ بدل نہیں سکتے. ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اسے ساتھ ملے گا ان لوگوں کا جو نبیوں جن پر اللہ نے انعام کیا تھا، وہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں. بات کو سمجھ آ رہی ہے؟ جن لوگوں پر اللہ نے، جو لوگ اللہ کی اطاعت کریں اور اس کے رسول کی اطاعت کریں ان کو ساتھ ملے گا ان لوگوں کا جن پر اللہ نے انعام کیا. ماضی میں اللہ نے جن پر انعام کیا تھا وہ نبی تھے، صدیق تھے، شہداء تھے اور صالح تھے، ان لوگوں کا ساتھ ملے گا. اب اگر کوئی جی اسی طرح ہے، دیکھیں قرآن پاک میں ہے ان اللہ مع الصابرین، جو لوگ صبر، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو ان کو کیا انعام ملتا ہے کہ ان کو نبی، صدیق، شہداء، صالحین کا ساتھ ملتا ہے، سنگت ملتی ہے. جو صبر کرتے ہیں
ان کو کیا اجر ملتا ہے؟ دیکھیے ذرا دھیان کریں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے کس کا ساتھ ملتا ہے؟ صدیقین، شہداء، صالحین، نبیین۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جی اور جو صبر کرتا ہے ان اللہ مع جی الصابرین، اس کو کس کا ساتھ ملتا ہے؟ ان اللہ اللہ۔ اللہ دیکھیں، ان اللہ، بے شک اللہ، مع الصابرین، ساتھ ہے صبر کرنے والے۔ اللہ ان کو اپنی سنگت سے نوازتا ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے، مع الصابرین، ٹھیک ہے؟ جی مع ساتھ۔ اب اگر کوئی کہتا ہے جی کسی جگہ پہ ہم نے مع کا ترجمہ من کریں گے، وہ کیونکہ کسی اور جگہ پہ مع کا ترجمہ من، اگر ہو سکتا ہے اس کی وجہ ہوگی کہ وہاں پہ مع ساتھ ترجمہ کرنے سے بات کا مفہوم صحیح نہیں ظاہر ہو رہا ہوگا، تو پھر مع کا ترجمہ وہاں پہ من ہو سکتا ہے کسی جگہ۔ لیکن دیکھیں جیسے میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی نا، جب سنگت کے لیے آ رہا ہے نا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرو تو انعام کے طور پہ سنگت مل رہی ہے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو انعام کے طور پر ان لوگوں کی سنگت مل رہی ہے۔ کن کی؟ انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء کی، صالحین، ان کی سنگت مل رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہی بن رہے ہو، ان کی سنگت مل رہی ہے، اللہ کا ساتھ مل رہا ہے، ان اللہ مع الصابرین، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہی بن رہے ہو، نعوذ باللہ۔ اچھا، اور جو ہماری بات ہے اس کی تصدیق آگے اللہ خود کہہ رہا ہے، وَحَسُنَ، اور بہت ہی حسین، پیاری، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اور بہت ہی پیاری، اولئک، ان لوگوں کی، وہ سب کی، رفیقہ، رفاقت، ان لوگوں کی رفاقت، دوستی، سنگت بہت ہی پیاری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ جو پہلے حصے میں نے کہا نا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ آمَنُوا، کیسے اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ کو پتا تھا کہ کل کو کوئی بندہ آ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ اس معاق کا معنی کہ نبی بن سکتے ہیں، تو اللہ نے آخر میں بتا دیا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقہ۔ یہ جو اوپر ساری بات ہے نا، یہ رفاقت کی ہے، سنگت کی ہے، یہ درجے کی بات نہیں کی۔ اگر وہ درجہ دینا ہوتا نا اللہ نے، تو پھر اللہ کے فرماتا وَحَسُنَ أُولَئِكَ دَرَجَةً، یہ درجہ کتنا پیارا ہے، لیکن یہاں پہ اللہ نے فرمایا وہ رفاقت ان کی کتنی پیاری ہے، ان کو جو رفاقت ان کی آپ کو ملتی ہے ان اعمال سے، وہ رفاقت کتنی پیاری ہے۔ اور یہ جو انعام ہے، یہ جو سنگت ہے، یہ کب ملے گی؟ ساتھ کب ملے گا؟ آخرت میں ملے گا نا۔ اللہ جی وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ہیں، جو قرآن پاک میں بھی نقل ہیں، اللہ نے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں دعا کی کہ ان کا مجھے ابرار کا ساتھ دینا، ان کے ساتھ موت دینا، کہ مجھے ان کا ساتھ دے، توفنا مع الابرار۔ اب یہ کہتے ہیں جی ان میں سے دینا یا ان کے ساتھ دینا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو معیت سنگت ہے ان کی سنگت دینا، یہ اس روز قیامت کی بات ہے، اس وقت کی، جب جو بھی کوئی آیت پیش کرے گا نا سنگت کی بات ہوگی تو آپ کو پتا چلے گا یہ سنگت ہے ہی روز قیامت، اس وقت کی سنگت کی بات ہو رہی ہے۔ تو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، پس وہی فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، وہی لوگ ہیں جن کو ساتھ دیا جائے گا ان کا جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء اور صالحین میں سے، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقہ، اور ان کی رفاقت کتنی ہی پیاری رفاقت ہے۔ جی ابھی قواعد دیکھیں گے، اس کے بعد آخر میں مشق کریں گے تاکہ ذرا مشق کا زیادہ۔ یہ سورۃ مائدہ کی آیت ہے؟ سورۃ مائدہ ہے کیا یہ سورۃ نساء ہے 69 ہے یا مائدہ کیا ہے؟ سورۃ نساء کی 69 ہے۔ مجھے نا ایکچولی مجھے کیا کہ وہ زبانی مجھے یاد ہے نا، تو میں پھر نمبر دیکھتا ہی نہیں، چلیں دیکھیں گے بعد میں، وہ اتنی میں دیکھتا ہوں بعد میں دیکھیں گے۔ یہ سورۃ نساء کی ہے نا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جی مجھے ہاں جی یہ سورہ نساء کی 69، سورۃ نساء 69۔ اچھا اب ہم دیکھتے ہیں تجوید کے قواعد۔ واؤ کو ادائیک کرتے وقت ہونٹوں کو گول کرتے ہیں، من۔ اچھا جی اگر ہم نے ہمارا سانس ٹوٹ جائے من پر تو اس کے آخر میں سکون ہے، کیسے وقف کرتے ہیں؟ اسی طرح کریں گے۔ اچھا جی یطیع اللہ،
पहले मुझे बताएं युतिई, यहाँ पर अगर आपका सांस टूट गया तो वक्फ कैसे करेंगे? ज़ेर ख़त्म कर देंगे और वमन युति, वेरी गुड, वमन युतिइल्लाह, सांस आपका टूट गया, आखिर में ज़बर है, क्या करेंगे? ज़बर गिरा देंगे और अल्लाह, वमन युतिइल्लाह, आखिर में हा पढ़ेंगे, सिर्फ ज़बर, जज़म लगा देंगे। हाँ अच्छा जी, वर्रसूल, अगर यहाँ पे आपका सांस टूट गया क्या करेंगे? ज़बर गिरा देंगे वर्रसूल, हाँ, वमन युतिइल्लाह वर्रसूल, वर्रसूल, ये आपका तरीका, वेरी गुड जी। अच्छा जी, शुरू से फिर वाव की अदायगी के वक्त होंठू को गोल, उसके बाद मन की अदायगी कहाँ से होती है? होंठू के खुश्क हिस्सों से। नून साकिन के बाद है या, नून साकिन तनवीन का कौन सा कायदा है? यहाँ पे इदगाम होगा, नून की आवाज बाकी रहेगी, इदगाम नाक़िस इदगाम। युतिइल। उसके बाद है तो, कौन से हरूफ में है? हरूफे तफखीम, हमेशा इनको मुफखम पढ़ेंगे। वमन युतिइल आइन, हरूफे हलकी में से, युतिइल लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़ेर, वमन युतिइल्लाह, इसको तो मुफक्कम अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेक पड़े जाएगा, ब्रेक। वमन युतिइल्लाह इल्लाह। अब देखें, आप ऑलमोस्ट आपने अरबी के तजवीद के भी मोस्टली कवायद पढ़ लिए हैं और ग्रामर के भी मोस्टली। अब आपकी मश्क होनी चाहिए ना। अगर आपने, अल्लाह का शुक्र है अगर 16 दिनों में इतना कुछ अगर हमने पढ़ा है, वो आपका हक बनता है ना उसकी मश्क भी करें। वमन युतिइल्लाह वर्रसूल, देखिए अर्रसूल, रा को मुफखम पढ़ना है, आपको पता है। सीन को सीटी की आवाज़ से पढ़ना है, आपको पता है। वाव साकिन उससे पहले पेश है, हरूफ मद्दा आपको पता है। मद करेंगे। आगे प्रैक्टिस करेंगे आखिर में। फउलाइका, अब देखिए लाम पढ़ है खड़ा जबर, उसके बाद है हमजा मुतहर्रक, तो लाम पढ़ क्या करेंगे? मद करेंगे, मद कर लम्बा कर। गुड। उसके बाद है मा, गुड। उसके बाद है मा आइन, आपको पता है कहाँ से अदा होगी? अल्लाज़ीना, जाल जाल, अल्लाज़ीना, ज़बान की वो ऊपर वाले दांतों के किनारों से, अंदरूनी किनारों से। अल्लाज़ीना, या साकिन उससे पहले ज़ेर, अल्लाज़ीना। अनअमा, नून साकिन के बाद है आइन, कौन सा? इज़हार। अनअमा, अनअमा अल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर, अनअमा अल्लाहु। अलैहि, या साकिन उससे पहले है ज़बर, अलैहि, या साकिन उससे पहले ज़बर, रूफ़े लीन। हिम मिन, मीम साकिन के बाद मीम, इदगाम, इदगाम में शफ़वी, अलैहिम मिनन नबिय्यीन। उसके बाद है बी, या के नीचे खड़ा ज़ेर, वस्सिद्दी, साद मुफख्खम, वस्सिद्दी, दाद जिस लफ्ज़ पर शद हो उसको 2 दफ़ा पढ़ा जाता है और सख्ती से। वस्सिद, अगर सख्ती से पढ़ेंगे तो वो कलिमा अदा होगा ना। वस्सिद्दीक़ी, वस्सिद्दी, वस्सिद्दी, स्वाद भी 2 दफ़ा, दाल भी 2 दफ़ा। मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दी वस्सिद्दीक़ीना। शीन की अदायगी के वक्त आवाज़ को फैलाएंगे। वशुहदा, देखें अलिफ खाली उससे पहले ज़बर, हरूफ़े मद्दा के बाद हमज़ा आ गया तो मद करेंगे। वशुहदा वस्सालिहीन, वक्फ कर रहे हैं, नून को साकिन कर देंगे। वहसुना उलाइका रफ़ीक़न, ये देखें वो आ गई जी मिसाल। अज़वाजन की हम बात करें, रफ़ीक़ा, खड़ा, हाँ वो खड़े ज़बर या अलिफ। अज़वाजन से जैसे अज़वाजा, रफ़ीक़न से रफ़ीक़ा, ठीक है। रफ़ीक़ा, काफ अलिफ ज़बर का, एक ज़बर खत्म होगी। रफ़ीक़न से रफ़ीक़ा। अगर आखिर में मैंने कहा था 2 ज़बर आ जाएं तो उसको खड़ा ज़बर से बदल देते हैं, या फिर एक ज़बर को गिरा के तो उसमें जैसे अज़वाजन से अज़वाजा, रफ़ीक़न से रफ़ीक़ा। ये देखो मेरे बहनों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमने ऑलमोस्ट
موسٹلی قواعد تجوید کے بھی پڑھے ہوئے ہیں اور موسٹلی چیزیں گرامر کی بھی پڑھ لی ہیں 16 دنوں میں. میرے بھائیوں میری بہنوں اب آپ کا کام ہے پریکٹس کرنا. پھر آپ کے پاس وہ لیکچر پیچھے والے سارے ریکارڈنگ پڑی ہے, آپ ان کو سن سکتے ہیں. رمضان کا مہینہ ہے تو آپ ان لیکچرز کو پھر سن سکتے ہیں, بعد میں بھی آپ کے لیے اویلیبل ہیں. اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يطع اللہ ومن ومن يطع اللہ يطع اللہ والرسول يطع اللہ والرسول ومن والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله ایک منٹ. اچھا جی, وہاں پہ تھوڑی آواز ڈبل ہو رہی تھی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. دیکھیں آلموسٹ الحمدللہ سارے قاعدے ہم نے پڑھے ہوئے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ ومن يطع الله
والرسول فأولئك مع الذين فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصديقين والشهداء والصالحين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وحسن أولئك رفيقا ومن يطع الله والرسول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين عليهم ميم مشدد غنة عليهم من النبيين ميم مشدد نون مشدد غنہ ہوتا ہے نا، غنے پر دو حرکتوں کے برابر دیر لگاتے ہیں. علیہم من النبیین عليهم من النبيين والصدیقین والصديقين والشهداء والصالحین والصالحين وحسن أولئك رفيقا وحسن أولئك رفيقا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ومن يطع الله والرسول ومن يطع الله والرسول پیش کو پڑھتے وقت نہ ہونٹوں کو صحیح گول کریں تو پیش ادا ہوتی ہے. وَمَن یُؤْتِ یو ادروائز یوتے غلط ہو. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ ومن يؤت الله يطيع الله را مفخم والرسول
والرسول تین والرسول 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 اولئک فأولئك مع الذین مع الذین مع الذين ذی ذال آپ نو ہونٹوں کی زبان کی نوک دانتوں کے کناروں سے مع الذین مع الذین مع الذين مع الذین مع الذين انعم اللہ انعم أنعم الله انعم اللہ انعم اللہ أنعم الله من النبیین علیہم من عليهم من النبيين علیہم من النبیین علیہم من عليهم النبیین النبيين والصدیقین والصدیقین والشہداء والصالحین والشہداء والصالحين وحسن 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 اولئک رفیقا أولئك رفيقا أولئك رفيقا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم جزاک اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ سہیل بھائی اللہ دارین کی ساتھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونا توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین جزاک اللہ آج آپ کی مشق میں ہی آپ نے سنا لیا میں ابھی نا ڈسکنیکٹ کر رہا ہوں تاکہ میں اس کی ریکارڈنگ لے لوں پھر انشاءاللہ بعد میں ملاقات ہوتی ہے ہمارے روزے جی جزاک اللہ سہیل بھائی